بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام.h۔ ناظرین، آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ انسانی تاریخ کا عظیم واقعہ ہے، اور اس واقعے کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں یہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات۔ پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے تو اللہ نے اسی مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، یہ 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ یہ سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر کے طور پر آپ کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا۔ یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم کے لوگ۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہے، ماشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزن، جنہیں عیسائیت میں جیزس اور جان دے کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزن کی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے انہیں آخری ٹائم دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں مصر، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے وائس روئے بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔
ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا اور پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کر، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، جس کی وجہ سے انہیں اسرائیل کی کتابوں کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالر ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا، 136 مرتبہ۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ سٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے۔ ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی مصر آباد کیا، اور کافی جنریشن تک وہ ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ مصر کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی یعنی کہ امیر بنے۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے لیے 400 سال تک غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیا۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان یعنی آخری آسمان پر پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ان کے گرینڈ فادر سے ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والے ہیں، اور آج بھی دنیا میں 60% عبادت انہی کے مذہب کو فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے انسان اور اللہ کے درمیان، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا، اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے ہی آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کیسے دیکھتا، وہاں نور کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض نماز کا ہوا، نماز جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی، کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلن اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ان کی ملاقات
موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہیں، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں، اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھائی دیا جس کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سب سو رہے تھے، جیسے یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں یہ لوگ سوالات پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ اس سے پہلے بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اس وقت اللہ نے آپ کی میموری کو اور سٹرونگ کر کے اور بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے لوگ بالکل حیران و پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کے بارے میں بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی پریشان ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر صدیق کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہے، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس دن سے اسلام کے سخت دن ختم ہو گئے اور اس کے بعد اسلام کا عروج شروع ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔